बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं फैटी लिवर या जिगर की चर्बी के बारे में बात करूंगा कि जिन मरीज़ों को फैटी लिवर या जिगर की चर्बी की तशख़ीस हुई है उनमें क्या खुराक होनी चाहिए और फैटी लिवर के मसले क्या हो सकते हैं, फैटी लिवर क्यों बनता है और फैटी लिवर में कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए। फैटी लिवर से मुराद ये है कि किसी भी शख्स के जिगर में चर्बी का जमा हो जाना। आम हालत में 5 ग्राम या इससे कम पर 100 ग्राम ऑफ लिवर के अगर 100 ग्राम का लिवर तकरीबन 1 से 1.5 किलोग्राम तक उसका वज़न होता है, तो अगर हर 100 ग्राम में 5 ग्राम चर्बी होती है। लेकिन अगर फैटी लिवर में होता क्या है कि तकरीबन आधा से ज़्यादा वज़न वो चर्बी में की वजह से होता है, यानी इतनी ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है कि जिगर की रंगत भी जर्द हो जाती है, बिल्कुल येलो हो जाती है। तो जिगर में चर्बी का जमा हो जाना फैटी लिवर उसको बोलते हैं। अब ये किन लोगों को फैटी लिवर होता है? एक तो उन लोगों को फैटी लिवर होता है कि जिनकी फैमिली में फैटी लिवर होता है या जिनकी फैमिली में ब्लड प्रेशर, शुगर या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है, तो उनको फैटी लिवर होता है। सबसे बड़ी वजह मोटापा है, जिनका वज़न ज़्यादा होता है या जिनको खुद ब्लड प्रेशर या शुगर होता है, उनको भी फैटी लिवर होता है। अगर कोई शख्स जिसका वज़न ज़्यादा है, जिसको मोटापा है, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे भी एक वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम या जो मोटापे का शिकार है, उनके जिगर पे भी ये चर्बी जमा हो जाती है। जब आदमी मोटा होना शुरू होता है तो सबसे पहले चर्बी उसके जिगर पे आती है, उसके बाद फिर उसके पेट पे आती है और उसके बाद फिर बाकी जिस्म में चली जाती है। तो फैटी लिवर इज द स्टार्ट ऑफ फैट एक्यूमुलेशन। तो फैटी लिवर के बारे में क्यों हमें वो होना चाहिए, फिक्रमंद होना चाहिए कि फैटी लिवर क्या कर सकता है। फैटी लिवर जिस तरह के आपने काले अरकान का नाम सुना होगा, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और इनकी अहमियत ये होती है कि अगर इनका आप इलाज ना करें तो इससे जिगर सिकुड़ जाता है, जिसको सिरोसिस बोलते हैं, और फिर उसकी वजह से मुख्तलिफ पेचीदगियाँ आती हैं। वही पेचीदगियाँ फैटी लिवर के मरीज़ को भी अगर इसका इलाज ना किया जाए और इसका बरवक्त तदारुक ना किया जाए तो फैटी लिवर भी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की तरह ये लिवर सिरोसिस से जिगर का सुखड़ाव बना सकती है और फिर इसकी बाद की पेचीदगियाँ भी आती हैं, बल्कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से इसकी पेचीदगियाँ ज़्यादा आती हैं। वो कौन सी पेचीदगियाँ हैं जो कि फैटी लिवर अगर लिवर सिरोसिस में तब्दील हो जाएगा तो उसको होंगी। तो जो बड़ी बड़ी पेचीदगियाँ हैं वो तो वही है कि ऐसे लिवर सिरोसिस के मरीज़ उनको खुदा ना खास्ता मदहोशी के या नीम बेहोशी के दौरे पड़ सकते हैं या मुकम्मल तौर पर बेहोशी के दौरे पड़ सकते हैं, जिसको हम हेपेटिक इंसेफेलापैथी बोलते हैं। ऐसे मरीज़ों की मैदे में और खुराक के नाले में रगें फूल जाती हैं और उनसे फिर खून की उल्टियाँ आ सकती हैं और ये जानलेवा साबित हो सकती हैं। फैटी लिवर अगर सिरोसिस बन जाए तो तीसरी बड़ी पेचीदगी पेट में पानी का जमा हो जाना है कि पेट में पानी जमा हो सकता है और जिसकी वजह से फिर गुर्दे भी फेल हो सकते हैं और बाकी भी मसले बन सकते हैं। और जो सबसे ख़तरनाक और अहम पेचीदगी है, अगर फैटी लिवर लिवर सिरोसिस बने या अगर ना भी बने फिर भी फैटी लिवर चाहे वो सिरोसिस बना है या सिरोसिस नहीं बना है, एक अंदेशा रहता है कि इसमें लिवर कैंसर बन सकता है। बल्कि पूरी दुनिया में जिन लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है या जिनको लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए होता है, इसमें जो बड़ी बड़ी वजूहात हैं वो अब तक अल्कोहल रही है या हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी रही है। लेकिन अब आइंदा आने वाले सालों में अब ये जो इंडिकेशन होगी या जिस वजह से लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वो फैटी लिवर रिलेटेड क्रोनिक लिवर डिजीज़ होगी और फैटी लिवर रिलेटेड जिगर का कैंसर होगा। तो फैटी लिवर को या जिगर की चर्बी को आप बिल्कुल यानी आसान ना लें, लाज़िमन अपने डॉक्टर से मशवरा करें और देखिए कि आया आपको फैटी लिवर किस लेवल पे है और आया जिगर को कोई नुकसान पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। अब जिसका फैटी लिवर कैसे पता चलता है? अमूमन अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाता है, इसमें एंजाइम्स होते हैं, ALT वगैरह होती है, वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपको डॉक्टर आपको बताएगा कि आपका फैटी लिवर
کس لیول پہ ہے۔ فیٹی لیور میں الٹراساؤنڈ کے بعد پھر ہم فائبرو اسکین کرتے ہیں جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آیا اس فیٹی لیور کی وجہ سے جگر اندر سے خراب تو نہیں ہوا، یا جس طرح ایک لکڑی ہوتی ہے باہر سے ٹھیک نظر آتی ہے لیکن اندر سے دیمک اگر اس کو لگی ہے تو وہ اس کو کھوکھلا کر چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر فائبرو اسکین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ جگر ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی یا پھر فیٹی لیور کی وجہ سے اندر سے خراب تو نہیں ہوا، یا اندر سے ایک مثال سے کھوکھلا تو نہیں ہوا، جلا تو نہیں ہے، سکڑا تو نہیں ہے۔ یعنی ہم بات کر رہے تھے فیٹی لیور کی، تو فیٹی لیور کی جو موجودہ حالت میں جو اس کے علاج ہے وہ ہے وزن کا کم کرنا۔ یعنی اگر کسی شخص کا جتنا وزن ہے، اگر کسی شخص کا 100 کلو گرام وزن ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آئندہ 6 مہینوں میں 10% آف دی باڈی ویٹ یعنی تقریباً یہ 10 کے جی آپ نے وزن کم کرنا ہے۔ اور جب یہ دیکھا گیا ہے کہ جب وہ موٹاپے کا مریض یا جو فیٹی لیور کا مریض جب وہ اپنے وزن 10% کم کرتا ہے 6 مہینوں میں تو اس کا جگر کافی حد تک اس کی واپسی ہو جاتی ہے اور اس کے انزائمز اور اس کا فیٹ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایسے مریضوں کو یہ بھی بولتے ہیں کہ آپ باقاعدگی سے ریگولر ورزش کریں، اور ورزش سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سپیڈ ماریں، آپ ہفتے میں 5 دن کم از کم 30 منٹ 45 منٹ آپ واک کریں، برسک واک کریں، چہل قدمی کریں، یا اگر آپ کوئی گیم وغیرہ کھیل سکتے ہیں وہ کریں، لیکن چہل قدمی اور ورزش اور فزیکل ایکٹیویٹی لازمی جز ہے۔ اس کے بعد پرہیز میں ہم ان سے بولتے ہیں کہ آپ چینی اور چاول اور چکنائی یہ تو آپ بند کریں۔ آپ کو کوئی شوگر نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، بلڈ پریشر نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے چینی کا استعمال بند کرنا ہے، آپ نے چکنائی کا استعمال بند کرنا ہے، آپ نے چاول کا استعمال بند کرنا ہے۔ چپاتی آپ آدھی کھائیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں بدن میں جا کے اس سے پھر فیٹ بنتی ہے اور یہ فیٹ جگر میں جمع ہو کے اس کو مزید فیٹی لیور کرتا ہے۔ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، پانی کا استعمال کریں، فروٹ میں وہ فروٹ لیں کہ جو جس میں گلیکٹوز کی مقدار کم ہو، سکروز کی مقدار کم ہو، وہ لیا کریں۔ تو سبزیوں کا استعمال بہترین ہے، واکس بہترین ہے، اور اپنے وزن آپ نے 10% یا 10% ویٹ آپ نے آئندہ 6 مہینوں میں کم کرنا ہے۔ ریگولر اپنے چیک اپ کرائیں تاکہ پتہ چلے کہ خدا نخواستہ جگر میں کوئی اندر سے کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا۔ پرہیز تمباکو نوشی ہمیشہ میں بولتا ہوں، یہاں بھی تمباکو نوشی فیٹی لیور کے مریضوں پہ منع ہے، کیونکہ اس سے جگر کے اندر سے خراب ہونے کے امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی یہ میٹھی چیزیں ہیں، چاہے مٹھائیاں ہیں، بیکری چیزیں ہیں، حلوہ جات ہیں، ان کا استعمال آپ نے نہیں کرنا۔ جتنی بھی چکنائی والی چیزیں ہیں، چاہے وہ تکے کڑھائی یا جس میں جو ہے نا روسٹ کی ہوئی چیزیں ہیں، یا جس میں مکھن وغیرہ، یہ چیزیں ملائی، یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی، کیونکہ اس سے بھی فیٹی لیور پہ برے اثرات آتے ہیں۔ باقی جتنی خوراک کی چیزیں وہ آپ کھا سکتے ہیں لیکن کم مقدار میں کھائیں۔ اور تیسری بات، ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، ہول گرینز کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کے فیٹی لیور پہ اچھے اثرات آتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ فیٹی لیور کے ساتھ آپ کو بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے تو پھر تو لازمی بات ہے کہ وہ تمام دوائیاں آپ نے ریگولر استعمال کرنی ہیں۔ یقین مانیے گا کہ اب تک فیٹی لیور کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی مخصوص دوائی ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی۔ بہت ساری دوائیاں ہیں جو کہ امید ہے کہ آئندہ 1-2-3 سالوں میں مارکیٹ میں آ جائیں گی اور وہ فیٹی لیور میں کارگر ہوں گی، لیکن ان کے لیے بھی یہ شرط ہوگی کہ 10% ویٹ 10% ویٹ 6 مہینوں میں کم کرنا اور ریگولر ایکٹیویٹی اور فزیکل ایکٹیویٹی کرنا ہے۔ باقی جتنی بھی دوائیاں کوئی لکھتا ہے یا ہم لکھتے ہیں تو ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جگر کو تھوڑا سا ذرا سپورٹ ملے، جگر کو تھوڑی سی طاقت ملے، باڈی کی تھوڑی سی طاقت ملے، اور ایسے جب ہم بولتے ہیں کہ آپ اپنا وزن کم کریں تو وزن کم کرنے کے پروسیس میں جو بدن پہ زور آتا ہے وہ زور نہ آئے۔ فیٹی لیور آئندہ سالوں میں یہ ہیپیٹائٹس بی ہیپیٹائٹس سی کی جگہ لے گا۔ سیروسس کی وجوہات میں یہ سب سے بڑی وجہ بنے گی کہ جگر کے سکڑاؤ کا،
اور جگر کے سکڑاؤ کے جو پیچیدگیاں ہیں، بیہوشی ہے، خون کی الٹیاں آنا ہے، پیٹ میں پانی جمع ہو جانا ہے یا کینسر کا بن جانا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ فیٹی لیور بننے جا رہی ہے۔ اور فیٹی لیور اگر جس کو ہے ان کو اپنا ریگولر چیک اپ اس لیے بھی بعد میں کرنا چاہیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فیٹی لیور کے مریض بعد میں جا کے ان کو شوگر بھی لگ جاتی ہے، ان کو بلڈ پریشر بھی لگ جاتا ہے اور ان کو ہارٹ کی بیماری بھی آ جاتی ہے۔ تو اگر الٹرا ساؤنڈ پہ آپ کا فیٹی لیور آیا ہے تو لازمی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، تاکہ خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی خطرے کا مسئلہ ہے یا خطرہ ہو سکتا ہے تو بر وقت اس کا تدارک کیا جائے۔ امید ہے کہ میرے اس معلوماتی ویڈیو سے آپ کے تھوڑا سا جو کانسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا فیٹی لیور کے بارے میں۔ تو اگر خدا نخواستہ آپ کا یا آپ کے رشتہ داروں کا یا آپ کے عزیز دوستوں میں سے کسی کو فیٹی لیور ہے تو اس کو آپ بالکل ہی ایزی نہ لیں۔ یہ میں نہیں کہوں گا کہ ہر فیٹی لیور سیروسس بنتا ہے یا ہر فیٹی لیور کینسر بناتا ہے، بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن رسک ہوتا ہے، اور وہ رسک کتنا ہے یا نہیں ہے، یہ اس کا تعین آپ کا ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے۔ آپ نیٹ پہ یا کسی اور طریقے پہ یا میری ویڈیو سے آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ کو فیٹی لیور ہے تو خدا نخواستہ آپ کو یہ رسک ہے کہ نہیں ہے۔ یہ رسک آپ کو آپ کا ڈاکٹر ہی بتا سکے گا، اور وہ بھی ٹیسٹ کر کے، جس میں الٹرا ساؤنڈ ہے، جس میں خون کے ٹیسٹ ہیں۔ پہلے ہم اس میں بایاپسی کرتے تھے، جگر سے ٹکڑا لیتے تھے، اب جگر سے ٹکڑا نہیں لیتے، اب ہم فائبر اسکین کرتے ہیں۔ اجازت لوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔